بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پوری رات مسجد میں قل هو اللہ پڑھ رہا تھا۔ صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بندہ پوری رات قل هو اللہ پڑھتا رہا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ خود اس عمل کو بڑا نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سورہ اخلاص کا قل هو اللہ کا پڑھنا اتنا فضیلت والا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ معنی 3 مرتبہ اگر قل هو اللہ پڑھو گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں جب میت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہو تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اور اس کو بخش دو گے، اس کو ایصال ثواب کرو گے تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اتوار ہے، بہت سارے لوگ اتوار کے بعد پھر اتوار میں درس میں آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے، تو حالات کے اعتبار سے جو شرعی مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ووٹ دینا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور ووٹ ایک طرح کی سفارش ہے، اور ووٹ گواہی ہے۔ امانت میں خیانت کرنا بھی بہت بڑا جرم، گواہی غلط دینا بھی بہت بڑا جرم، اور اسی طریقے سے غلط آدمی کی سفارش کرنا یہ بھی بڑا جرم۔ اور کچھ گناہ جرم ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں ایک بندے کے ساتھ، زنا کیا تو زنا والے کے ساتھ خاص ہے، اور چوری کی تو چوری کرنے والے کے ساتھ خاص ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے تو اسی بندے کے ساتھ خاص ہے، بس اس کا عام دوسروں کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ووٹ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے غلط آدمی کو دے دیا تو وہ اگر کوئی بھی ظلم کرے گا تو وہ اسی منصب کی وجہ سے کرے گا نا۔ اگر اس کے پاس یہ منصب نہ ہوتا تو ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اسی ایم پی اے بننے کی وجہ سے، ایم این اے بننے کی وجہ سے، منسٹر بننے کی وجہ سے اگر کسی ایک بھی بندے پر ظلم کیا، کسی کا پانی بند کیا، کسی کا کوئی بھی کسی طرح کا نقصان کیا، آپ کو پتہ بھی نہ لگے لیکن گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا کہ آپ کی طاقت کی وجہ سے، آپ کے ووٹ کی وجہ سے وہ اس ظلم کرنے کی طاقت پہ آیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے گناہ بڑھتے جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ جرم بڑا خطرناک ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور آپ کے کھاتے میں گناہ ہوتے رہیں۔ حضرت بیر والوں کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت بیر والے اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے، بڑے ولی اللہ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ کوئی مشتبہ کھانا ان کے پاس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کھانے دیا، منہ تک نوالا گیا، گر گیا۔ وہ واقعہ ہمیں نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت کے پاس کچھ مہمان آ گئے، حضرت نے ان کے لیے کھانا بنوایا، اور کھانا بنانے کے بعد ویسے ہی دل میں آیا کہ پہلے میں کھاؤں گا پھر دوسروں کو کھلاؤں گا۔ جیسے ہی وہ نوالا اپنے منہ کے اندر ڈالا تو نوالا گر گیا، دوسرا نوالا اٹھایا گر گیا، تیسرا نوالا اٹھایا گر گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ کسی کو کھانے نہ دینا، اس کو سائیڈ پہ رکھو۔ معلومات کی کہاں سے آیا ہے، پھر جا کر کے چاول کہاں سے آئے، فلاں گھر سے، آپ کے گھر سے، اس سے آخر میں جا کر کے ایک پانی کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ پانی چوری کا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی چوری کے پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں کھانے دیا، اب یہ کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ جا کر کے گڑھا کھود کر کے اس کے اندر ڈال دو، پھینک دو، اور کسی کو بھی کھلانا نہیں۔ تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت بھلا ایسے ہی ڈال دیں جا کر کہیں کتے اور جانور کھا لیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ان کتوں نے کھا لیا اور قیامت کے دن اگر ان کتوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے کتوں کو حرام کیوں کھلایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے بزرگ ولی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہاتھ میں ہے،
فرمایا کہ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے اور یہ علماء کی مجلس ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر ہو کر کے بتلاتا ہوں، آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایک بندے نے مجھے آ کر کے بولا کہ حضرت میں نے ووٹ دیا ہے علماء کے مخالفت میں دوسرے لوگوں کو، علماء کے مخالفت میں دوسرے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، ابھی مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے اور میرے اوپر دباؤ تھا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا، ابھی دعا کریں اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ بات سمجھے بچہ؟ سارے ساتھی بات سمجھ گئے؟ میں نے علماء کے مخالفوں کو ووٹ دیا، دباؤ کی وجہ سے ووٹ دیا، ابھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے بڑا گناہ کیا، میرے لیے دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ واقعی سچے دل سے توبہ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی میں نے ہاتھ اٹھائے تو میرے ہاتھ نیچے گر گئے، میرے طاقت نہیں ہوئی کہ میں ہاتھوں کو اٹھا سکوں، تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی تو جا کر کے اپنے حساب سے جو توبہ کرنی ہے کر، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ دعا کرنے نہیں دے رہا، میرے ہاتھوں کو تیرے سامنے اللہ نے نیچے گرا دیا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سمجھو کہ معافی ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو آپ یاروں دوستوں کی باتوں میں نہ آئیں، پیسے کی لالچ میں نہ آئیں، جب علماء موجود ہوں تو پھر علماء کے مخالفوں کو ووٹ دینا قیامت میں حساب کتاب بڑا سخت ہوگا۔ باقی یہ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، بابا مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا، علماء کا سیاست کے ساتھ کیا، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ کیوں؟ ریاست مدینہ تھی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کا سربراہ بھی تھا، حکومت پیغمبر کریم کی تھی، اور مسجد نبوی کا امام بھی نبی پاک تھا۔ پیغمبر کریم کے بعد جو مسجد نبوی کا امام ہوا حضرت ابو بکر صدیق، اس ریاست کا سربراہ بھی وہی تھا۔ تو حکومت اور مسجد کی امامت یہ پیغمبر کریم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ایک ہی ہونا چاہیے، اس وجہ سے اس چیز کا خیال کرنا، ورنہ قیامت کے دن بڑا مشکل مرحلہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ اور دوستوں کو بھی بتاؤ کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً اپنے عورتوں کو بھی سمجھاؤ کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ بات بھی کہ جب نیک لوگ ہو تو ووٹ دینا واجب ہوتا ہے، نہ دینا گناہ ہے۔ اگر سارے اسے ہی اللہ معاف کرے گندے ہیں یا برے ہیں تو پھر ووٹ دینا واجب نہیں ہوتا، پھر مرضی ہے، لیکن اگر اچھے لوگ ہوں اور برے بھی ہوں تو پھر بروں کو گرانے کے لیے اچھوں کو آگے کرنے کے لیے ووٹ دینا واجب ہوتا ہے۔ اس ٹائم پر اگر کوئی بندہ کسی عبادت میں لگ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ذکر و اذکار کرنا مستحب ہے اور ووٹ دینا واجب ہے۔ ایک بندہ فرض نماز کے ٹائم پر کونے میں بیٹھ کر کے ذکر کرے، اس کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نماز میں شریک ہونا ہے۔ تو اگر اچھے لوگ ہوں تو ووٹ دینا واجب، علماء سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔